سورہ نمل آیت 31 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یہ کہ نہ تعلو تم سرکشی کرو علیہ مجھ پر، واتونی اور میرے پاس آؤ مسلمین فرما بردار ہو کر۔ یہ خط میں لکھا گیا تھا، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے انہیں پیغام تھا، سرکشی نہیں کرنی، میری مخالفت نہیں کرنی، اور میرے پاس آنا ہے، حاضر ہونا ہے فرما بردار ہو کر۔ اور انہوں نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ باقی ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو ملک چاہیے تھا، ان کا مال چاہیے تھا، یا کوئی اپنی شان یا اپنی عظمت کے ڈنکے بجانے تھے جن کے لیے وہ ان کو یہ حکم دے رہے تھے۔ فی الحال وہ ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے فرما بردار بننا ہے اور میری بات کے خلاف نہیں جانا۔ وہ جو ان کی ملکہ ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس بندے کا میری طرف یہ پیغام آیا ہے، یہ وہ اپنے سرداروں سے یا ان سرکردہ لوگوں سے وہ ملکہ بات کہتی ہے۔ پھر آگے کیا کہتی ہے اگلی آیت میں دیکھیں، قالت وہ بولی یا وہ اس نے کہا، یا ایھا الملأ اے سردارو، افتونی مجھے رائے دو، فی امری میرے معاملے میں، ما کنتو میں نہیں ہوں، قاطعۃً فیصلہ کرنے والی، امراً کسی معاملے میں، کسی حکم میں، کسی بات میں، حتیٰ جب تک کہ، یہاں تک کہ تشہدون تم موجود نہ ہو، جب تک تمہاری موجودگی، تمہاری رضامندی جب تک نہ ہو تو میں کسی بھی معاملے میں فیصلہ نہیں کروں گی۔ ایک جو اچھا حاکم ہوتا ہے اس کے ملک میں خوشحالی تھی، فراوانی تھی چیزوں کی، تو اس کی وجہ دیکھیں کیا نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والے تھے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے علاوہ تمہاری غیر موجودگی میں یا تمہارے خلاف، تمہاری رائے کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گی، جو تم لوگ کہو گے میں وہی فیصلہ کروں گی۔ اگر یہ باتیں اتنی غیر اہم تھیں تو اس کا تذکرہ نہ کیا جاتا، لیکن اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر تم دنیا کی فراوانی چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ اگر تم اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی چاہتے ہو پھر تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ کس چیز کو پورا ہونا چاہیے؟ کون سی کمی نہیں ہونی چاہیے؟ تمہارے لیے ضروری کیا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں ترقیاں کریں، ہمارے پاس آسائشوں کی، چیزوں کی فراوانی ہو، بس ہم اسی کو کامیابی دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں تو انہیں خوب میسر تھیں، ان کے پاس بہترین نظام حکومت تھا اور وہ چل رہا تھا، لیکن اصل جو کمی تھی وہ آخرت میں ناکامی تھی، جس کا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا، اس ایمان والے کو پتہ لگا، تو پھر اس نے کیا فکر کی؟ آج وہ فکر ہم ایمان والوں کے جو ہم دعوے دار ہیں کیا ہے کہ وہ ایمان، وہ اللہ سے تعلق، وہ ایک ایک انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین ایک ایک گھر میں ہو، ایک ایک شخص کے پاس ہو۔ یہ فکر میری آپ کی ہے کیا؟ یا ہم اسی دنیا کی ترقیوں میں، اس مادی چیزوں میں، انہی فکروں میں رہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اگر ہم اپنا احتساب کریں تو پھر بات بنے گی کہ میری سوچ، میری فکر کس چیز کی طرف ہے، میری اپنی ذات کے لیے یا دوسروں کے حوالے سے۔ اچھا، پھر یہ دنیا کی چیزیں تو ایسی ہیں نا، اب یہ آپس میں حرص اور حسد کو یہ جنم دیتی ہیں۔ جب انسان اس کی طرف جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ میسر ہوں، کسی دوسرے کے پاس نہ ہوں، بلکہ وہ دوسروں سے بھی چھیننا چاہے گا، غصب کرنا چاہے گا۔